اپنی اسکرین پر ایک ویڈیو کا تھمبنیل آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اس کے بارے میں بھی آج بات کریں گے جس میں خامنہئی کے جنازے کی بات ہوئی، اور پلس اس کے علاوہ یہ جنازہ اتنا دیر سے کیوں ہوا، ان چیزوں پہ بات کریں گے۔ جنازے میں کتنے لوگوں نے شرکت کی، یہ سب امور آج ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو تھمبنیل میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیوبندیوں کے ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا، مفتی عبدالرحمن صاحب نے، کہ خامنہئی کا جنازہ جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا کہ یہ ہوا۔ ابھی اس پہ ریفرنسز بھی آگے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ایک اور نیچے لکھا گیا کہ خلیج کا نیا ابو لانچ کرنے کی کوشش۔ مطلب یہ ان لوگوں کا علمی لیول آ گیا مفتیوں کا، دیوبندیوں کے مفتیوں کا، کہ یہ اس طرح کی لینگویج کے اوپر بھی آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال مطلب چلیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، انہوں نے بیٹ کلک کے لیے یہ لکھا ہے، لیکن بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ یہ جنازہ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے ڈیلے کرنے کی وجہ یہ بنی کہ دراصل دنیا کے اندر جب بھی کسی بڑی شخصیت کا، گورنمنٹ لیول کی شخصیت کا جنازہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ اس وقت جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں، تو وہ جنگ کی حالت میں اس جنازے کو کنڈکٹ نہیں کروا سکتے، جبکہ ان کی ہسٹری یہ ہو کہ ان کا یہ جو سپریم لیڈر ہے، اس سے جو پچھلا سپریم لیڈر یعنی خمینی تھا 1989 کے اندر، جس کا جنازہ ہوا اور دنیا کے بڑے جنازوں کے اندر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے اس کو رپورٹ کیا، یعنی اس کے بھی ریفرنس جو ان کی ویب سائٹ کے ہیں وہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، کہ انہوں نے بتایا کہ 1 کروڑ پلس بندہ انہوں نے رپورٹ کیا، اور تقریباً 32 کلومیٹر کے اوپر یہ جنازہ انہوں نے رپورٹ کیا، اور پلس جتنی اس میں ڈیتھس ہوئیں وہ سارے مسائل بھی انہوں نے اس میں لکھا۔ پاپولیشن کے حساب سے بھی انہوں نے اس کو بڑے جنازوں کے اندر کنسیڈر کیا۔ جب اس طرح کی ہسٹری ہو ایک ملک کی، اور صرف یہاں تک نہیں رہا بلکہ جو قاسم سلیمانی تھا اس کا بھی سمجھ لیجئے ٹاپ 10 کے اندر جنازہ آتا ہے، تقریباً 70 لاکھ لوگوں نے اس کو اٹینڈ کیا، ایز پر جو فگر سامنے آتی ہیں مختلف ریسورسز کے ذریعے سے یا سورسز کے ذریعے سے۔ بلکہ جو ابھی کرنٹلی جنازہ اس کا کنڈکٹ ہو رہا ہے، یعنی آیت اللہ خامنہئی علی خامنہئی کا، اس کی بھی اگر فگرز دیکھیں، جو بھی ریسنٹ فگر اگر ہم نے گوگل کے اوپر لکھ کے سرچ کیا، جو کہ سمجھ لیجیے اے آئی بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ انہوں نے جو ریکمینڈ کیا کہ اس وقت کی کیلکولیشنز کے مطابق جو سب سے بڑا جنازے میں ٹاپ کے اوپر انہوں نے اسی آیت اللہ علی خامنہئی کے جنازے کو بتایا، جو ابھی 2026 کے اندر ہو رہا ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں 15 to 20 ملین لوگوں نے حصہ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اس میں دوسرے نمبر کے اوپر جنازہ رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ انا دورے کا ہے۔ انا دورے 1969 کے اندر مدراس کے اندر، سمجھ لیجئے انڈیا کے اندر یہ ایک بہت بڑا جنازہ ہوا تھا 1969 کے اندر۔ پھر تیسرے نمبر پہ وہ آیت اللہ روح اللہ خمینی کا جنازہ 1989 کا رپورٹ کر رہے ہیں۔ پھر چوتھے پہ 2020 میں قاسم سلیمانی کا۔ آج بھی ابھی گوگل کے اوپر آپ سرچ کر کے دیکھیں کہ لارجسٹ فیونرلز آف دا ہسٹری، تو آپ کو یہ 4-5 جنازے نظر آئیں گے، جس میں اس وقت ٹاپ کے اوپر ریکارڈ بریکنگ جو ہے وہ اسی کا، علی خامنہئی کا ہی بتایا جا رہا ہے مختلف ریسورسز کے ذریعے سے۔ پاکستان کے بھی اگر آپ نیوز پیپر دیکھیں، آج کا اگر نوائے وقت کا ہی فرنٹ پیج ہی آپ دیکھ لیں، تو اس کے اوپر بھی میڈیا کا یہی دعویٰ ہے کہ تقریباً 1.5 کروڑ افراد نے اس جنازے کے اندر شرکت کی، یعنی کہ سمجھ لیجیے 15 ملین۔ تو یہ جو یزیدیوں نے پھر پروپیگنڈا یہ کیا کہ جنازہ لیٹ کیوں ہوا، اس کے اوپر بھی آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہمارے ذہن میں آیا جو اس ویڈیو کے اندر انہوں نے مفتی صاحب نے رکھا۔ انہوں نے کہا جی صدام حسین کا بھی جنازہ بڑا ہونا تھا یا ایسا معاملہ ہونا تھا، اس کا بھی کیوں جنازہ نہیں ہونے دیا امریکہ نے؟ تو بھائی دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ ایک طرف صدام حسین وہ شخص جس نے سونے اور چاندی کے انبار لگا کے ملک کو جو ہے تباہ و برباد کیا، اور اسلحے کے لحاظ سے بڑا بیکورڈ کر دیا انہوں نے، اور ڈکٹیٹرشپ کا ایسا نظام قائم کیا کہ وہاں شیعہ سنی فسادات اور اس طرح کی معاملات رکھے کہ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ سنیوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس سے نفرت کرتی تھی، اور شیعہ تو ویسے ہی کرتے تھے کیونکہ ان کے اوپر ظلم زیادہ کیا اس نے۔
تو خیر اس وجہ سے، اور وہ خود کے اندر چھپا ہو رہا، جس وقت امریکہ نے حملہ کیا تو کس طریقے سے اس کو کہاں سے برآمد کیا، اس کی فوج ساری بھاگ گئی، انہوں نے سرنڈر کر دیا. تو دونوں گراؤنڈ ریالٹیز کا فرق ہے. ایک طرف ایران ہے، اس کے بھی رجیم چینج کی کوشش کی انہوں نے، جیسے عراق کی کوشش کی، عراق والے سرنڈر کر گئے، ان کا جو لیڈر تھا وہ سرنڈر کر کے چھپ گیا، بھاگ گیا. دوسری طرف ان کے لیڈرشپ، ان کا کہیں جنرل مر رہا ہے، کہیں پہ سپریم لیڈر مر رہا ہے، کہیں پہ کوئی صدر مر رہا ہے، کوئی وزیر اعظم مر رہا ہے. بڑے بڑے عہدوں کے لوگوں کو انہوں نے مروایا مختلف اٹیمپٹس کے ذریعے سے کہ ہم اس رجیم کو ختم کریں، ایران کے رجیم کو. لیکن وہ ایک مرتا تھا دوسرا پیچھے سٹینڈ کر رہا تھا، ایک مرتا تھا دوسرا سٹینڈ کر رہا تھا. یعنی سمجھ لیجئے وہ اس رجیم کو چینج نہیں کر سکے. فیسز چینج ہو گئے لیکن رجیم چینج نہیں ہوا. عراق والا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوا. تو اس وجہ سے اگر صدام حسین کا جنازہ اس طرح پبلکلی بھی ہوتا تو وہ تو امریکہ وہاں قبضہ کر چکا تھا، وہ کیسے اس چیز کو برداشت کر سکتا تھا کہ پبلکلی ایسا معاملہ ہو جائے. اس کو پھانسی لگائی جا رہی ہے، اس کے ملک کے ججوں کو انہوں نے قابو کر کے یہ معاملہ کروایا. تو دوسری طرف ایک بندہ ان کے سٹرائکس میں شہید ہو رہا ہے. دونوں کا فرق تو ہونا تھا نا. اور عراق کی کوئی ایسی ہسٹری بھی نہیں ہے کہ عراق کے اندر کوئی اس طرح کے بڑا جنازہ ان کے کسی لیڈر کا ہوا ہو، اور وہ بھی ایک ڈکٹیٹر اور مظالم اس نے ڈھائے ہوں. دوسری طرف ہم ان کو بھی کلین چٹ نہیں دیتے علی خامنہئی کو، لیکن لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد پوری دنیا سے ان کو محبت کرتی تھی. ہم نے دیکھا پاکستان سے بڑی تعداد گئی اس جنازے کو اٹینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا معاملہ رہا. اور اس جنازے کے اوپر دو لوگوں کو بہت زیادہ آگ لگی، ایک ٹرمپ اور دوسرا یزیدی ٹولہ. ٹھیک ہے، پہلے ہی یزیدی ٹولے نے یہ مشہور کر دیا جی یہ مرا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی مرنا پڑتا ہے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے. پہلے مشہور کیا جنگ کے دوران مرا ہی نہیں ہے، یہ امریکہ اور یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کی اتنی بڑی تعداد شہید کر دی گئی، لیڈرشپ ختم کر دی گئی، لیکن یہ لوگ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ خامنہئی بھی نہیں مرا. ڈرامہ شروع کر دیا انہوں نے سارا، مطلب ہر چیز ان لوگوں کے نزدیک ڈرامہ ہے، یزیدیوں کے نزدیک. ٹھیک ہے، تو خیر پھر ان کو جب یہ معاملہ ہو گیا انہوں نے کہا جی جنازہ کیوں نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے وہ مرا نہیں ہے. وہ بھائی جنازہ اس لیے نہیں کر رہے، جب بھی کسی بڑی شخصیت کا جنازہ ہوتا ہے، اور آپ کی ہسٹری یہ ہے کہ اتنے بڑے جنازے ہو رہے ہیں پہلے والوں کے، تو اس بڑے جنازے کو بھی کنڈکٹ کروانے کے لیے اور اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے، پوری دنیا کو میسج دینے کے لیے کم از کم 1 ہفتے سے 10 دن چاہیے تھے ایران کو. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے جنازے کو ڈیلے کیا، اور کہ جنگ کے حالات جو ہیں وہ نارملائز ہو جائیں اور ہم اتنی دنیا کو نہ مروا دیں. کیونکہ اگر جنگ اور مذاکرات والا معاملہ نہ ہو رہا ہوتا یا مذاکرات کی ٹیبل پہ نہ بیٹھے ہوتے ایران اور امریکہ، تو یہ جنازے کے اوپر اگر امریکہ اٹیک کر دیتا، ٹھیک ہے، تو کیا بنتا آپ خود سوچیں. اور یہ آپ یہ سوچئے کہ یہ ایران نے ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک ڈیسیژن لیا اور یہ ان کا صحیح ثابت ہوا. آپ یہ سوچئے یہ لوگ تو اس کو شہید ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. دیوبندی، یزیدی دیوبندی یا یزیدی اہل خبیث یا کچھ اہل حدیث لوگ اس کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کو شہید ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن اللہ کی طرف سے ایسا ان لوگوں کو تھپڑ لگا کہ ادھر سے افغانستان کا بھی ریپ پورا ڈیلیگیشن جاتا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے، اور قرآن پاک کی آیتیں سن کے جو ہے وہ اس کی مغفرت کے لیے وہاں پہ حاضری دیتا ہے. سعودی عرب کا بھی آتا ہے، یعنی دیوبندیوں کے بھی ریپ آگے، اہل خبیثوں کے بھی آگے، سب کے ریپ آگے، وہاں پہ ریپریزنٹیٹیوز ڈیلیگیشنز آگے ملکوں کے، اور ایون پاکستان کے بھی آگے. تو اس سے ان لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جس کی آپ مغفرت کی دعا کے قائل نہیں تھے، جس کو شہید ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کے جنازے کے اوپر جو ہے اصل جواب آپ کو مل گیا کہ اس وجہ سے انہوں نے جنازہ ڈیلے کیا تھا کہ پوری دنیا سے فلائٹس آنی تھی. ان فلائٹس کو مینیج کرنا، ان ڈیلیگیشنز کو، ان لوگوں کو سیف پیسیج دینا، سیفلی ان کو لینڈ کروانا، ان کی حفاظت کرنا. جبکہ ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ امریکہ آپ کے ملک کے اندر کسی بھی مہمان کو مار سکتا ہے، پہلے بھی مارا اس نے. ٹھیک ہے، اور اس کا بھی سارا مطلب کرے امریکہ اور وہ سارا ذمہ دار ایران اس کے اوپر ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی ان یزیدیوں کو یہ نہیں پتا کہ پوری دنیا سے جو خاص طور پہ گلف کے مسلمان ہیں، انہوں نے اپنے بیسز دے کے ادھر ایران کے اندر مسلمانوں کو شہید کروایا.
اس کے اوپر ان لوگوں کے کان پہ جوں نہیں رینگی. لیکن انہی بیسس سے حملے ہونے کے اوپر اگر ایران نے ریٹیلیشن کی تو یہ لوگ چیخنے پٹنے لگ جاتے تھے جی یہ تو ہمارے برادر اسلامی فلانے کے اوپر حملہ ہو گیا. لیکن جو ایران کے اوپر ہو رہا تھا وہ برادر اسلامی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو ہدایت عطا فرمائے. تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جنازے کا ڈیلے کس وجہ سے ہوا تھا اور کتنی دنیا نے اس کے اندر شرکت کی، وہ بھی آپ کے سامنے ریفرنسز بھی لگا دیے. ٹھیک ہے، گوگل کے بھی، گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے بھی جو پرانے تھے، اور ابھی جو نیا گوگل کا بھی ریفرنس تھا، جس سے آپ کو امید ہے اب سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے جنازہ کس وجہ سے لیٹ کیا تاکہ اس کو اچھے طریقے سے مینیج کیا جائے. اور آخر میں وہ قرآنی آیات جو انہوں نے اس ڈیلیگیشن، جو بھی ڈیلیگیشن ملک کا آتا تھا، چاہے پاکستان کا ہے، سعودیہ کا ہے، پاکستان کا ہے، یا پھر اور کسی ملک کا ہے، جو انہوں نے قرآن پاک کی خوبصورت آیات لگائیں نا وہاں پہ ایرانیوں نے، وہ بھی ایک بہت بڑا ان یزیدیوں کے منہ پہ تھپڑ تھا کہ بھائی وہ اسی قرآن کو مانتے ہیں جس قرآن کو تم مانتے ہو، بلکہ وہ اس کو ایسی کتاب ہدایت سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ تمہارے منہ پہ وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ یہ تمہاری اوقات ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. اس ملک کے ڈیلیگیشن، وہ ایک بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے، اس پہ بھی کوشش کریں کہ کسی ٹائم ان قرآن پاک کی آیات کا انالیسس کریں جو ایران نے ہر اس ملک کے ڈیلیگیشن کے سامنے چلائی، جس کا جو رول تھا اس کا قرآن نے کیا جواب دیا. تو بہرحال قرآن پاک کے کتاب ہدایت ہے شیعہ سنی دونوں کے لیے. لیکن کچھ یزیدی کہتے ہیں کہ جناب وہ قرآن کو نہیں مانتے، وہ یہ نہیں کرتے. اگر وہ نہیں مانتے تھے تو انہوں نے قرآن ہی آپ کے سامنے کیوں پیش کیا؟ یہ واضح اس چیز کی دلیل ہے. وہ قرآن کو ضرور مانتے بھی ہیں، اور ہاں ان کے جو جزیات ہیں اس میں کچھ اختلافات شیعہ سنی کے ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان ممالک کو بنیان مرصوص بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نیشنلزم کے فتنے سے نکل کے اکٹھے ہوں. جس طریقے سے سعودیہ کے اندر بیسز ہیں ہمارے خلاف ممالک کی، اس طریقے سے ہر مسلمان ملک کی بیس ایک دوسرے کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ ان کنٹریز کے اندر کسی اور دوسرے ملک کو، کافر ملک کو اپنے بیس بنانے کی اجازت نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان دنیا کی حفاظت کرے. اور اس وقت بھی جنگ ختم نہیں ہوئی. آج ہی کی خبر ہے، مختلف نیوز پیپرز کے اندر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کس طریقے سے ابھی بھی ایران اور امریکہ جنگ کی حالت میں ہے. یہ صرف چند دن کے لیے مذاکرات کی وجہ سے تھوڑا معاملہ ہوا، نہیں تو اس وقت بھی دونوں ایک دوسرے کے اوپر کسی نہ کسی لیول پہ حملوں کی شکل میں معاملات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امن نصیب فرمائے، ان ظالموں کو ہدایت دے یا ان کا قلع قمع کرے جو اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں.